إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سلام ہے میری ان بہنوں اور ان بیٹیوں کو جنہوں نے اس کلچر میں حجاب کو باقی رکھا۔ حجاب ہمارا آئینی حق ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا میرے ان ہندو بھائیوں کو جنہوں نے رامائن پڑھی ہو کہ اس مالک نے تخلیقی طور پر عورتوں کے اندر مردوں کے مقابلے میں زیادہ کشش رکھی ہے، اس لیے دنیا کے تمام ہی مذاہب میں حجاب کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں سیتا جی کو ایک آئیڈیل خاتون مانا گیا ہے جنہوں نے دشمنوں کے بیچ رہ کر بھی اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی اور اپنی آبرو پر کوئی دبا لگنے نہیں دیا۔ سیتا جی کے بارے میں ہندو مذہب کی جو کتابیں ہیں رامائن، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب شری رام جی کے بھائی لکشمن جی کو کہا گیا کہ وہ سیتا جی کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچانے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی بھاوج کے قدموں سے اوپر نگاہ نہیں اٹھائی اور ان کا چہرہ نہیں دیکھا، چنانچہ انہوں نے سیتا جی کے پازیب دیکھ کر ان کو پہچان لیا۔ اس لیے عام طور پر ہندو بھائیوں کی یہاں دیویوں کی جو تصویریں بنائی جاتی ہیں تو اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ ان کا سارا بدن سوائے چہرے کے ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور سر پر آنچل ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے بہت سے خاندانوں میں، خاص کر اعلیٰ ذات کے ہندوؤں میں، عورتوں کے گھونگھٹ لٹکانے کا قدیم رواج رہا ہے اور بہت سی جگہوں پر آج بھی موجود ہیں۔ یہ گھونگھٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سر، چہرہ، سینہ کا حصہ اچھی طرح چھپ جاتا ہے، بلکہ ہندو دھرم کی بنیادی کتاب وید میں بھی پردے کا بہت واضح حکم ملتا ہے۔ چنانچہ وید میں ہے کہ برہمن یعنی خدا نے تمہیں عورت بنایا ہے، اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو، اوپر نہیں، اپنے پیروں کو سمیٹے ہوئے رکھو اور ایسا لباس پہنو کہ کوئی تمہارا جسم دیکھ نہ سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ہندو بہنوں کے سامنے کوئی پرایا مرد آ جاتا ہے تو وہ اپنا گھونگھٹ نیچا کر دیتی ہے۔ تورات کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب میں بھی عورتوں کے لیے پردے کا حکم تھا۔ عیسائیوں کے یہاں حضرت مریم علی نبینا وعلیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ان کی تصویریں بھی اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ سوائے چہرے کے پورا جسم چھپا رہتا ہے۔ آج بھی چرچ کے راہبات سوائے چہرے کے پورے جسم کو چھپانے والا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی ہیں۔ جن مغربی ملکوں میں برقع یا حجاب پر پابندی لگائی گئی ہے وہاں بھی اپنا بدن ڈھانک کر رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ راہبات کے لیے تو سر چھپانا ان کے یہاں واجب ہی لیکن اس کے علاوہ بعض عیسائیوں فرقوں میں جیسے آمیش ہیں اور مینونانیت ہیں، ان کے نزدیک عورت کے لیے سر چھپانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اسلام دھرم کے متعلق بتاؤں کہ اسلام دھرم میں حجاب کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ صحابیات کے نزدیک پردے کی اس قدر اہمیت تھی کہ کسی موقع پر بے پردہ رہنا گوارا نہ کرتی تھی۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے کہ راستے سے جا رہی تھی، پردے کے حکم کی خبر سنی تو وہی ایک کنارے بیٹھ گئی اور چادر منگوائی گھر سے، پھر چادر اوڑھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح ایک دفعہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ اچانک اونٹنی کا پاؤں پھسل گیا اور آپ دونوں زمین پر گر پڑے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا چوٹ تو نہیں لگی؟ فرمایا نہیں، تم پہلے صفیہ کو خبر لو۔ یہ سن کر
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور قریب پہنچ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال کر ان کو چھپا کر پوچھا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے بعد وہ کھڑی ہوئی اور پھر ان کو سوار کیا۔ اس حدیث سے پردے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پردہ اتنا ضروری ہے، حجاب اتنا ضروری ہے کہ ایسی حالت میں بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردے کا اہتمام فرمایا، حجاب کا اہتمام فرمایا۔ ایمان کے بعد جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ستر عورت ہے۔ تمام انبیاء کی شریعتوں میں فرض رہا ہے، بلکہ شریعت کے نازل ہونے سے پہلے جب جنت میں شجر ممنوعہ کھا لینے کے سبب حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا تو وہاں بھی انہوں نے ستر کھلا رکھنے کو جائز نہیں سمجھا، اس لیے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے جنت کے پتے اپنے ستر پر باندھ لیے، جس کو قرآن نے یوں تعبیر فرمایا ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ رکھتے گئے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے حجاب کے کچھ فوائد بیان کروں کہ یہ حجاب اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ حجاب یعنی پردہ پاک دامنی کی علامت ہے۔ حجاب طہارت اور پاکیزگی کا پیغام ہے۔ پردہ پرہیزگاری اور تقوی کی دلیل ہے۔ پردہ ایمان کا پیغام ہے۔ بنو تمیم کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی، باریک لباس پہنا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا تم مومنہ عورتیں ہو، یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے، اگر تم مومنہ نہیں ہو تو تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پردہ عزت کا محافظ ہے۔ پردے کی برکت سے دل کو پاکیزگی اور تقوی جیسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پردے سے حیا جیسے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ پردہ عفت اور پاک دامنی کی نشانی ہے۔ پردے کی برکت سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تہمت، بہتان اور بدگمانی سے حفاظت رہتی ہے۔ پردہ حیا پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ پردے کی برکت سے معاشرے کو بدکاری کی آفت سے نجات ملتی ہے۔ پردے کی برکت سے عبادات میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے سائنسی فوائد بیان کروں کہ سائنس حجاب کے متعلق کیا کہتا ہے۔ حجاب پہننے سے منہ اور ناک کے ذریعے لگنے والی بیماریوں مثلا ڈسٹ الرجی، دیگر وائرل سے خواتین کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ پردہ کرنے سے جلد کے کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سر کو ڈھانپ کر رہنے والی افراد پیشانی کے امراض کا شکار کم ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے بے پردگی کے نقصانات کو بیان کروں کہ بے پردگی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہے۔ بے پردہ عورت کا نسب اور آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عورت کا بے پردہ ہونا حیا کی کمی کی دلیل ہے۔ بے پردہ عورت لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ بد نظری کے یہ زہریلے تیر عورت کے جسم اور روح کو چھلنی کر دیتی ہیں۔ بے پردہ عورت آپ عزت کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ بے پردہ عورت شیطان کے جال کا بسہولت شکار ہو جاتی ہے۔ بے پردہ عورت باہر نکلتی ہے تو شیطانی حملہ کی زید میں آ جاتی ہے۔ اسلام میں حجاب بھی مختلف ہیں۔ سیلیہ حجاب، حجاب امیرہ، خمار، چادر، نقاب اور برقع۔ اسلام میں جو سب سے بہتر حجاب ہے وہ برقع ہے، جس سے انسان کا پورا بدن چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان بہنوں کو پردے کے ساتھ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔